السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو منتہا شاہ ناولز چینل، جہاں آپ لوگوں کو نت نئے ناولز پڑھنے کو ملیں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں ناول قفس۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ تو چلیں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گہری سرد یک ٹھنڈی رات میں وہ بے خبر سو رہی تھی جب اس کی آنکھ کسی عجیب سی ہلچل سے کھلی۔ اسے لگا اس کا سانس گھٹ رہا ہے۔ وہ کھڑی ہوئی، ناک سے عجیب سی خوشبو ٹکرائی۔ اس نے شیشے کی کھڑکی سے جھانکا تو نیچے اسے بس دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں پورا لاؤنج دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس نے بھاگ کر 2 سالہ جینی کو گود میں اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی دھوئیں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ٹٹول ٹٹول کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ جب تک وہ نیچے پہنچی، بلڈنگ پوری طرح خالی ہو چکی تھی۔ بلڈنگ کے تمام رہائشی نیچے تھے، سوائے اس کے سب سے آخر میں پہنچنے والی وہی تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ فائر بریگیڈ آ چکی تھی، مگر آگ سے اٹھتی چنگاریاں اب بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے جینی کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر منتقل کیا جب ایک شخص اس کے سامنے آ کر اس پر چیخنے لگا، تم ایک بچے کی ماں ہو کر اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ ساری دنیا پہنچ گئی ہے اور تم بے خبر سو رہی تھی۔ اتنی غیر ذمہ داری دکھائی تم نے۔ وہ چیخ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، کیونکہ جس طرف وہ کھڑی تھی وہاں روشنی نہیں تھی، صرف دھواں تھا۔ برہان نے اس کا بازو تھام کر اسے بلڈنگ کے دروازے سے دور کیا اور تاریکی سے روشنی میں لے آیا۔ میں ابھی ہی سوئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا یہاں آگ لگ جائے گی۔ 10 منزلیں اتر کر آئی ہوں، چیخنے سے پہلے سانس تو لینے دو۔ وہ ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنی پیشانی پوچھتے ہوئے بولی۔ برہان کے الفاظ تو منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اور اب ہیزل نے بھی اسے چپ دیکھ کر غور کیا تو یاد آیا، یہ تو وہی شخص ہے جس نے ایک ہفتے پہلے بھی اس پر ایسے ہی چڑھائی کی تھی۔ تم تو وہی ہو نا، گونگی بہری لڑکی؟ برہان اسے دیکھ کر عجیب سا سوال کر گیا تھا۔ یہ ہے، کس نے کہا تم سے کہ میں گونگی ہوں؟ ہیزل نے اسے گھورا تھا۔ برہان خجل سا ہو گیا۔ کیا تم بہرے ہو جو میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی؟ جواب دو۔ گونگے ہوگے تم، کیونکہ اس وقت تمہاری آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ برہان نے اس کے حلیے کو دیکھا جو ہاتھ میں 4 5 باریک چین والی بریسلٹ پہنے ہوئے تھی۔ گلے میں 2 چین، ایک میں عربی سے نام لکھا تھا، دوسرے میں گول بوٹل گرین کلر کا بڑا سا پتھر والا لاکٹ تھا۔ اس کی ہنسلی کی ہڈی پر 2 تتلیاں اور چھوٹا سا دل کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ اس کے کان میں کوئی 8 چھوٹے ٹاپس تھے، کان کی لو سے لے کر اوپر تک۔ بال اس کے براؤن بلونڈ تھے جو اکثر انگریزوں کو ہوا کرتے تھے۔ ان میں کاپر کلر کی ہائی لائٹس تھیں جو اس کے کندھے کو چھو رہے تھے۔ آنکھیں اس کی ہیزل رنگ کی تھیں۔ اس نے لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنا تھا۔ وہ اتنی ہی سفید تھی جتنے انگریز ہوتے تھے، مگر اس کے نقوش انگریزوں جیسے نہ تھے۔ اسے دیکھ کر کسی ایشین کا خیال آتا تھا۔ اس کے ناخن پر نیل آرٹ ہوا تھا جسے برہان اندھیرے میں غور نہ کر سکا۔ وہ بہری لڑکی اپنے حلیے سے بالکل نہ لگتی تھی کہ اس میں کوئی کمی ہے، مگر وہ بیچاری بہری تھی۔ برہان اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور دل میں افسوس کر رہا تھا کہ ہیزل نے اس کی موہیت کو جان لیا۔ اس نے 1 2 بار برہان کو گھورا، مگر برہان نے اس کی گھوری کھاتے میں نہ لائی۔ تبھی جینی نے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تو برہان ہوش میں آیا۔ تمہارا بچہ رو رہا ہے، دیکھو اسے کہیں لگ تو نہیں گئی؟ برہان فکر مندی سے بولا تھا۔ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ہیزل پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی، پھر جینی کو چپ کرانے لگی۔ تو پھر تم اس بچے کو لیے کہاں پھر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ کیا میں پولیس کو انفارم کروں؟ برہان نے مشکوک انداز میں اس سے تفتیش کی۔ ہیزل نے اسے گھورا اور جینی کو کندھے پر ڈال کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جہنم میں جاؤ تم، مجھ پر تحقیق کرنا بند کرو۔ وہ اتنا بول کر مڑ گئی تو برہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیزل کی آنکھیں کچھ دھوئیں سے اور کچھ غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس کی ناک کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے، لیکن برہان کو ردی برابر پرواہ نہیں تھی اس لڑکی کے غصے کی۔ برہان کو بس اس بچی کے بارے میں جاننا تھا۔ جب تک تم یہ نہ بتاؤ گی کہ یہ بچی کون ہے، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر آنکھیں چندیا کر تفتیشی انداز میں بولا تھا۔ ہیزل چاہتی تھی اس شخص کو ایک رکھ کر تھپڑ لگائے، مگر ایک ہاتھ میں جینی اور دوسرا ہاتھ اس کی گرفت میں۔ اب جینی کو وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی اور مسلسل مزاحمت کے باوجود بھی ہاتھ چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ پھر کچھ بے بس ہوتی بولی، اف، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ یو میڈ مین!
मैं इस बच्ची की नैनी हूँ, अब हाथ छोड़ो मेरा। इसकी बात सुनते ही बुरहान की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो अपना हाथ झटके से छुड़ाती एक तरफ चली गई। फिर मोबाइल पर इस बच्ची के माँ बाप को कॉल करने लगी, जो आज भी किसी पार्टी में नाचने गाने में मगन होंगे और 2-3 बजे से पहले घर नहीं आएंगे। वो इधर उधर चक्कर काटती रही, फिर कैब बुक कराई और जैनी को अपने साथ ले गई। बुरहान इस बहरी लड़की को देख रहा था। बेचारी अपना पेट पालने के लिए सुबह लाइफ गार्ड और रात को नैनी की जॉब करती है बेचारी, और इसकी ज़िंदगी पर अफसोस कर रहा था। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की किस्त? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये किस्त पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।